ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں بہت مہم موضوعات کی وجہ سے ہم تھوڑے آہستہ جا رہے ہیں اور وضاحت کی جہاں ضرورت ہے اس لیے اس کی وضاحت کے درپے ہیں۔ اس کا جو پہلا فراز تھا الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بارے میں عرض کیا ہے۔ جو اس کا اگلا مہم پڑاؤ ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یقیمون الصلاۃ ہم جانتے ہیں کہ اس دین کے نظام عبودیت میں اور عبدیت میں شریعت اسلامی میں نماز کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، اور تاکید قرآن میں بھی اس کی بہت ہے۔ ہم نے پہلی نشست میں جو نماز کے بارے میں عرض کیا تھا اس کے وضاحت کے بارے میں یقیمون الصلاۃ کی وضاحت کی پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کریم نے قرآن میں اس کو اہمیت کتنی دی ہے، کتنا مہم جانا ہے، کتنا اس پر بات کی ہے، کتنے اس کی تاکید کی ہے، کتنے اس انبیاء کے زندگی کے حالات جب بیان کیے ہیں تو اس میں نماز کو کتنا بیان کیا ہے۔ تو دیکھا کہ بہت ہی مہم ان کی زندگی کے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا جو محور تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نسبحک کثیرا، اور پھر یہ ہے کہ صلاۃ، اور حضرت ابراہیم آگے انشاءاللہ آج پڑھیں گے اس میں کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں۔ اتنی مہم بات ہے، اور خود ابراہیم خلیل جیسا بندہ خدا سے یہ دعا کر رہا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور اس طرح کے بہت اہمیت دی ہے۔ پھر ہم نے اگلے نشست میں یہ عرض کیا کہ اس اہمیت کی وجہ کیا ہے، اس نماز کا حاصل کیا ہے، اس نماز سے کیا ملتا ہے، بندے کو کیا ملتا ہے۔ یہ بات کہ نماز سے، ہماری نماز سے کچھ ہمیں ملنا ہے، وہ تو کہانی ہے ہی نہیں کہ اس بے نیاز کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ فقر کا تعلق ہے، یعنی ہم ٹوٹل فقیر ہیں اور وہ غنی محض ہے۔ یعنی خدا نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ اے انسانوں، اس چیز کی پہچان کرو کہ آپ ہر لمحے میں، ہر سانس میں، ہر ذرے میں اپنی زندگی کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور اللہ ہر حوالے سے غنی محض ہے۔ تو اس بندے کا اور اس کا جو تعلق ہے، اس کے قیام میں
وعلیکم السلام، اس قیام میں اور قیام کے استحکام میں نماز کا، صلاۃ کا کتنا اثر ہے۔ یوں ہے جیسے کہ ایک حبل ہے، ایک پکی پیڈی رسی ہے، اور یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطے کا اور اس ترابط کا ذریعہ ہے۔ اتنی اس کی وجہ اور بھی بیان کر دی ہیں پچھلی نشست میں۔ آج جو چیز ہم نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کو کس انداز میں انجام دیا جائے، کس طرح اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ مقصد، وہ ذکر خدا کا مقصد، وہ رابطے کا مقصد، وہ قرب الہی کا مقصد، وہ بندگی کا اظہار جو ہے وہ مقصد پورا ہو سکے، اور پھر اس سے وہ فوائد حاصل ہوں جو مد نظر ہیں، جس کی وجہ سے اتنی اہمیت اس نماز کو دی گئی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے ٹائم میں یہ سارے جو طریقہ کار نماز کے ہیں یا جن میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نماز میں اپنانی ہے، پھر جا کر آپ وہ اقامہ نماز کر سکیں۔ ویسے نماز پڑھتے تو سب ہی ہیں، یعنی بہت لوگ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ایک اظہار ہے، ایک چیز سامنے رکھتے ہیں، اپنی ایک حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایسے ہی ہے، سمجھے کہ نماز بھی ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے، جیسے کہ سکول میں نام لکھوا لینا اور حاضر ہونا، کبھی ہونا کبھی نہ ہونا، اور یا حاضر ہونا، لیکن آگے سکول میں جو مقصد ہے پڑھنے کا وہ کون حاصل کرتا ہے، کون نہیں حاصل کرتا، اور کتنا حاصل کرتا ہے، وہ اگر مہم صرف حاضری ہو تو پھر تو جس کی حاضری پوری ہوئی تو وہ بہت کچھ پا لے گا، لیکن اگر مقصد صرف سکول میں نام لکھا کر حاضری نہیں ہے، حاضری کے بعد اگلا مقصد مہم ہے، تو پھر جب تک اس کی شرائط پوری نہیں ہوں گی تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہماری ایک اور بات بھی یہاں عرض کر دوں کہ ہماری بحثوں کا زیادہ تر محور خود کلام الہی ہے، یعنی ہم جو چیز یہاں کہنا چاہیں گے نماز کے حوالے سے یا باقی بھی، اس میں یہ دیکھیں گے کہ خود خدائے کریم نے ہمیں کیا اپنے قرآن میں، اپنے کلام کے ذریعے کیا بتانا چاہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ خود کلام الہی کی وضاحت خود کلام الہی سے ہی ہو، چونکہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے یا ایک ایسا کلام ہے کہ اس کی وضاحت دوسری آیات میں، ایک لفظ اگر یہاں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اگلی آیات میں، کچھ اور آیات میں، قرآن کے کسی اور حصے میں بات ہوئی ہوگی، اور اس میں اس کا جو معنی ہے اس لفظ کا وہاں پڑا ہوگا، وہاں سے مل جائے گا، اس کی حد و حدود وہاں سے مل جائیں گی۔ تو یہ اقیم الصلاۃ ادھر تو خدا کریم نے ایسے بند اس میں کہہ دیا ہے، نماز کا اہتمام کریں، نماز کو قائم کریں، لیکن اے اللہ ہمیں یہ قیام کا مطلب کس طرح سمجھ آئے؟ تو پھر ہم جب قرآن کو پرولیں گے، اس میں پھریں گے، دیکھیں گے، مختلف آیات میں خدا کریم نے یہ چیز ساتھ بتائی ہوئی ہوگی کہ قیام نماز، قیام صلاۃ یا اہتمام نماز اس طرح ہوتا ہے۔ پہلے شروع کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے کی کیفیت کیا ہو بندے کی۔ نماز ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نماز شروع نہیں ہوئی ہے، پہلے ہی خدا کریم ایک آیت میں فرماتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ۔ عجیب ہے، پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ نماز کے نیڑے مت جانا، یہ نہیں کہا کہ نماز میں داخل مت ہونا، یعنی نماز کے قریب بھی مت جانا، یعنی وہ نماز ہی نہیں ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جانا، یعنی سوچنا بھی مت نماز کا۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب آپ لوگ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں،
نشے میں ہیں. اب یہ نہیں کہا کہ نشہ آپ نے کوئی خدا نخواستہ بھائی شراب کا کیا ہوا ہے یا چرس کا یا یہ جو نشاور چیزیں ہیں، یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ آگے بتاتا ہے نا کہ آیا یہی مراد ہے، یا مراد ہے کہ کوئی بھی نشہ دنیا کا نشہ ہے، سر پھرا ہوا ہے، دنیا میں مصروف ہیں اور مختلف مسائل میں مصروف ہیں، اپنے دنیا کے جھگڑوں میں، آنے جانے میں، اپنی ممکن ہے کھیتی باڑی کے مسائل، اپنے کاروبار کے مسائل، اپنے گھر کے مسائل، بیسیوں مسائل، پڑھائی کے مسائل. مثلا طلاب ہیں وہ امتحانات کے چکر میں پڑے ہیں، اور اس کے تو بھائی اس کا فائدہ نہیں ہے. پہلے اپنے یہ سارے دھندے بند کر کے آئیں، یعنی دنیا سے ایک دم کٹ جائیں تو پھر ہے. کیوں آگے کہا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ آپ جانے نہیں جو بات آپ کر رہے ہیں. یعنی نماز میں جو کوئی ذکر آپ کر رہے ہیں اس کی طرف آپ کا اگر دھیان نہیں جاتا ہے، آپ کا دھیان بار بار اس سے اٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، آپ اس کا عقل میں آپ کے نہیں آتا. تعلمو یعنی تعقلو، سمجھیں اس کو. تعلمو کا مطلب یہ ہے کہ تعقلو یعنی جہاں تک کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں جو آپ بول رہے ہیں. خبر ہمارے 100 دندے ادھر ادھر پڑھیں اور ہم نے کہا کہ چلیں جلدی جلدی جو ہے وہ نماز بھی پڑھیں، تو اس نماز کا کیا حاصل ہوگا؟ اس سے وہ چیز کیسے حاصل ہوگی پھر؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ بس ہم اس دنیا کے معاملات سے، مسائل سے، اپنے جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی، اب دنیا سے مراد ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، مال اموال دنیا صرف نہیں ہے. یہ ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ہمارے آنیاں جانیاں، یہ ہماری رونقیں، یہ ہمارے پروگرام، یہ ہمارے کاروبار، یہ ہمارے دھندے جو بھی ہیں، یہ سارے دنیا کا حصہ ہیں. ان تمام سے کیا کرے آدمی؟ تھوڑی دیر کے لیے کٹ آف ہو جائے، ان سے نکلے، ذہنی طور پر یعنی اپنے آپ کو تیار کرے. اور یہ چیز ایسے نہیں ہوگی آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنی وہ بند کرتا ہوں، سوچیں ختم کرتا ہوں اور پھر چلا جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا. یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اچھی خاصی ریہرسل کرنی پڑے گی، اور یہ ذہنی ریہرسل ہے. جیسے جسمانی ریہرسل ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کہیں ایک اچھے نتیجے پہ پہنچتا ہے، اسی ریہرسل کے حوالے سے، اس پریکٹس اور اس مشق کے لحاظ سے یہ ذہنی ریہرسل بھی اسی طرح ہے. محنت کوئی کرے گا تو وہ ذہن میں چیز بڑھے. جیسے آپ مثال کے طور پر کوئی چیز حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ایک کچھ اس کی وہ کرتے ہیں تو پھر جب کر آپ کے ذہن میں وہ بیٹھتی ہے، وہ جم جاتی ہے چیز. تو اسی طرح اس کے لیے بھی ایک ذہنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ایک مدت تک آپ یہ جب کام کریں گے اور پھر خدا کی ہیلپ ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی اکیلے میں کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے. وَإِلَّا حضرت ابراہیم کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر صرف محنت پر اور انسان کے اپنے زور بازو سے یہ کام ہو سکتا اور اپنے بار بار اس چیز کو تکرار کرنے سے اور کرنے سے ہو سکتا، تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کہنے کی حضرت کو ضرورت نہیں تھی. یہ دعا مانگنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کی مدد کے ساتھ اس دنیا کے اس دھندے سے بندہ ایک فکس کر لینا کہ میں نے 10 منٹ 15 منٹ جو نماز میں لگنے ہیں. اور خدا کریم نے یہ وقفہ بہت تھوڑا سا رکھا ہے، لیکن کتنا کم ٹائم رکھا ہے. 5 ٹائم ہیں، ہر چند 5 ٹائم ہیں، لیکن اس کے لیے جو چاہیے ہے، یہ جو ابھی بڑھائی ہوئی نمازیں ہیں یا یہ جو ابھی سلسلے آگے پیچھے کر کے یہ بھی پڑھیں، وہ بھی کریں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ سارے یہ ہیں اضافی. اچھی بات ہے اگر، لیکن اگر ان کی وجہ سے انسان نماز سے ہی اکتا جائے تو ان کو چھوڑے، صرف وہی کرے جو اللہ نے کہا ہے. صبح 2 رکعت نماز پڑھے. ایک بندہ بستر سے نکلے، وضو کرے،
2 منٹ وضو کے لیے لے لیں، 3 منٹ لے لیں، اور 3 منٹ نماز کے لیے، اور 3-4 منٹ مطلب اٹھنے بیٹھنے آنے جانے اور وہ سیٹ کرنے کے لیے۔ 10 منٹ کے عمل میں، 10 منٹ کے پروسیس میں بندہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آگے جو ظہر عصر، اور ممکن ہے کہ ظہر میں 2 منٹ زیادہ لگ جائیں، ہے یوں ہی کچھ، لیکن اسی 10 منٹ کو خدا کریم کہنا چاہتا ہے کہ بالکل ایسے نہ فارغ ہو کے آئیں، پیچھے چھوڑ کے آئیں سارے جہان کو، اور اس انداز میں آئیں کہ گم ہو جائیں۔ لیکن یہ گم ہونا آسان نہیں ہے۔ جسمانی طور پر انسان دنیا سے جدا ہو بھی جائے، ذہن ابھی جدا نہیں ہوتا ہے، اور ذہن کو جدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے مسلسل بندہ پریکٹس کرے گا، اور پھر عملاً دنیا کو کم اہمیت دے گا، اس کی پرواہ اس کو نہیں ہوگی، تو پھر جا کر عملاً بھی اس کا ذہن ٹھیک ہے بھائی، کیا ہوگا مثلاً فرض کریں کہ اگر جو کچھ بھی ہوا سب ختم بھی ہو جائے تو کیا ہے، اس لیول پر پہنچے گا، پھر آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی نماز میں کہ کچھ کیا ہو رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، پیچھے کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہے نہیں ہے۔ اس لیول پر خود کو پہنچائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس مرحلے سے انشاءاللہ کہ خدا کریم توفیق دے اور ہم نکل جائیں کہ اپنے آپ کو فارغ کر لیا، اور اب یہ ہے کہ تیاری کا اگلا مرحلہ نماز کے لیے یہ ہے کہ خدا کریم فرماتا ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ جو عمل ہے یہ تیاری ہے، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے، کوئی بھی عبادت اور نہیں ہے جس کے لیے پہلے تیاری چاہیے ہو، پہلے پاکیزگی چاہیے ہو، سوائے اس نماز کے۔ نماز کے لیے ایک اور عبادت کو پہلے مقدمہ بنا دیا ہے، یہ نماز کی اہمیت کے لیے، اور وہ بھی کیسا مقدمہ کہ آپ ایک دفعہ فریش ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ تازہ ہو جاتے ہیں، منہ پہ پانی جب آپ پھیرتے ہیں، ہاتھوں پہ پانی پھیرتے ہیں، اور پانی کو اپنے جسم سے قریب کرتے ہیں، پانی اور پھر تازہ پانی، اس میں یہ خاصیت ہے کہ انسان کو پچھلے غم و غصے، پچھلے مسائل، رولے جھگڑے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے کتنے منفی طاقتیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں اور انسان کو ایسے جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے نجات دیتا ہے۔ جیسے آپ بغیر اس کے بھی، ویسے بھی اگر آپ کبھی اپنے موجودہ اس سے بہتر ہونا چاہتے ہیں، تھکاوٹ کو تھوڑا دور کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ تھوڑا پانی اپنے منہ پہ مار لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، یا نہا لیتے ہیں۔ اگر نہانا نہ بھی ہو تو ہاتھ صرف دھو لیں، آپ چیک کریں، صرف ہاتھ آپ دھو لیں، کہیں سے آئیں تھکے ہوئے ہیں، ہاتھ صرف دھو لیں، کتنا فرق پڑتا ہے۔ پھر آپ اگر چہرے پہ بھی ہاتھ وہ پھیر لیں، اور اگر پھر کچھ اس کی مستحبات جو ہیں وہ کر لیں، تو آپ بہت اچھے طریقے سے بالکل ایک نئی حالت میں آ جاتے ہیں، آپ کی حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، چاہے نفسیاتی حالت، چاہے جسمانی حالت، اس میں وہ سستی، وہ کاہلی، وہ بے حسی، وہ ساری دور ہو جاتی ہے، اور انسان کس میں آ جاتا ہے؟ بالکل ایسے ایک جدید حالت میں آ جاتا ہے۔ خدا کریم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے ادھر آ رہے ہو اس میں، تو ایسے جمائیاں مارتے ہوئے نہ آؤ، ہاں جی، ادھر جمائیاں لینے کے لیے نہ آؤ، سامنے کھڑے ہونا ہے، مخاطب ہونا ہے اللہ سے، تو ڈھنگ سے آؤ۔ پھر اگر کوئی ناپاکی ہے، جسم میں ناپاکی ہے، کپڑوں میں ناپاکی ہے، تو خدا کریم نے کہا کہ اس کو پہلے دور کر کے آؤ، کسی قسم کی ناپاکی لے کر نہ آؤ، صاف ستھرے اور بالکل اپنے فل اس میں آؤ۔ میں نے بعض علماء کے رویے پڑھے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ
جب نماز پڑھتے تھے اپنے گھر میں بھی، اپنے گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے تمام جو ان کے اچھے لباس ہوتے تھے نا، جو بہت بڑی محفلوں میں جانے کے لیے، وہ جو مثلا صدر کو ملنے کے لیے جاتے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ جب مثلا صدر کو ملنے کے لیے جاتے تھے یا دوسرے جو بڑے سیاسی لوگ یا دوسرے مہم لوگ ہوتے تھے ان کو ملنے کے لیے جب وہ جاتے تو جو چیز پہنتے تھے، اس وقت جب نماز پڑھتے تو وہ اسی طرح وہی لباس پہنتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس ہاں جی نماز پڑھنی ہے، کیا ہے، رضائی سے نکلے بنین کے ساتھ نماز پڑھ کے وہ گیا۔ ہاں وہ جانے کو ہو جائے گی نماز، وہ حاضری ہو جائے گی، لیکن وہ اقامہ نماز نہیں ہوگا۔ بس یہ بہت مہم ہے کہ آدمی جیسے یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے تو میں اس کو برا نہ لگوں، دنیا میں ایک بندے کے سامنے بندہ ٹھیک سے رہنا چاہتا ہے، تو جب خدا کے سامنے جا رہا ہے تو میلا ملوٹا، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے۔ یہ کیوں اتنا کہا گیا ہے کہ جب آپ جمعے پہ جائیں، عید پہ جائیں، دوسری نمازوں میں جائیں تو بالکل خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینتوں کو، اپنے جو دھیان کے موارد ہیں وہ سارے پورے کر کے جائیں جب بھی کسی مسجد کے پاس جائیں، یعنی جب بھی سجدے کی طرف جائیں، اللہ کی طرف جائیں۔ یہ اگلا مرحلہ ہے کہ جب ہم پہلے مرحلے سے نکلے ہیں کہ اب ہم نماز کی طرف ہم نے جانا ہے، ذہن بنا لیا ہے، اور اس وقت ہم نے دنیا کو بالکل خیر بات کہہ دینا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں۔ تبھی کہا گیا ہے کہ آپ کیا کریں، ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں خرابی نہ ہو، دنیا کے مسائل نہ ہوں، جہاں شور ہو رہا ہے ادھر نماز پڑھیں گے تو آپ خاک نماز پڑھیں گے۔ غار ہرا میں حضرت کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کعبہ تو وہ شہر میں تھا، کعبہ موجود تھا، شہر میں تھا، بیت اللہ پورے جہان کی عبادت کا مرکز، حضرت اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے تھے؟ غار ہرا میں۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکا ہوں کہ غار ہرا کی کیفیت آپ دیکھیں، اس میں بہت چھوٹی سی جگہ، کھڑا ہونے کی جگہ بھی پوری نہیں ہے۔ غار کا نام دیا گیا، وہ غار حقیقت میں ہے نہیں، ایسے ہی ایک دو پتھر آگے پیچھے بڑھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ایسے کچھ خالی سی جگہ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے پتھر اور خاک کے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ ہی کوئی بوٹا ہے، نہ ہی پرندہ ہے، نہ ہی جانور ہے۔ یعنی وہاں حقیقت میں انسان کو اور کوئی خیال نہیں آ سکتا ہے، کوئی انسان کے خیالوں کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی۔ یعنی جو بندہ وہاں رہتا ہے اور ایک ہفتہ رہتا ہے تو دنیا سے وہ اس طرح کٹ جاتا ہے جیسے دنیا ہے ہی نہیں، صرف ایک وہ ہے، ایک اللہ ہے، بھول جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اخلاص کا یہ مرحلہ انسان حاصل کرتا ہے، پھر انسان کو کیا چیز ڈسٹریکٹ کرتی ہے؟ جب اس کو چاروں طرف صرف خدا ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے پہلا مرحلہ وہ اخلاص محض، آدمی بالکل خالص ہو کر آئے، بس میں ہوں اور خدا ہے اور میں نے اللہ سے بات کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ جب کسی سے بات مہم کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شور میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کام کی بات کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وقت کے لحاظ سے بھی، حتیٰ وقت کے لحاظ سے بھی آ کے خاص وقت چنتے ہیں، جگہ بھی خاص چنتے ہیں کہ بھائی دیکھنے والے بھی نہ ہوں، سننے والے بھی نہ ہوں، شور کرنے والے بھی نہ ہوں، ڈسٹریکٹ کرنے والے بھی نہ ہوں، اپنے موضوع سے ہٹانے والے نہ ہوں، ہماری بات میں خلل دینے والا کوئی نہ ہو۔ بین ہی اسی طرح خدا کریم ہم سے
کہتے ہیں کہ اقامہ صلاۃ یہ ہے، یہ اس طرف آئے، نماز اقامہ کرنی ہے تو یہ کام ہے، میرے ساتھ بات کرنے آ رہے ہو، ہاں، اور پھر ساتھ میں جو ہے دوسرے بھی وہ کام اپنے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تو نماز میں ایک ابھی درمیان میں اتنی بہت سنجیدہ بات ہے تو تھوڑی سی وہ بتا دوں کہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ، تو بہت ساری جگہ پہ خود انتظام کرنا پڑتا ہے، ایسے بنی بنائی چیزیں نہیں ملتی، تو ہر کسی کے پاس اپنے آلو پیاز فلاں 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 سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ساتھی جو ہے وہ مانگ کے لے گیا پیاز ساتھی کمرے والے سے، طالب علم سے، اور پھر دوسرے دن وہ واپس لے آیا جو اس نے پچھلے دن قرضہ لیا تھا پیاز وغیرہ، ہاں، تو ادھر جو ساتھی جس کو دینے تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے اب نماز جو پڑھ رہا ہے وہ چیز لے آیا، جب وہ لے گیا تھا تو پیازوں کا سائز تھوڑا بڑے بڑے پیاز تھے اس نے دیے تھے، جو اس نے واپس لے کے آیا 2 پیاز یا 3، ہاں، وہ چھوٹے پیاز لے کے آئے، تھوڑے سائز میں تھے اتنے ہی جتنے لے کے گیا تھا، 2 لے کے گیا تھا تو 2 ہی پیاز تھے لیکن تھے تھوڑے چھوٹے۔ اب یہ نماز پڑھ رہا تھا اور ادھر قل ہو اللہ میں پہنچا ہوا تھا، تو جیسے ہی دیکھا کہ وہ تو رکھ کے اب جانے والا ہے تو اس نے فوراً اونچی آواز میں کہا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تو اپنے یعنی ساتھ وہ اس کو صرف ہاتھوں کی اظہار سے، اور پڑھ تو وہی رہا ہے جو اس نے نماز میں پڑھنا ہے، ہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو پھر اس طرح کے لم یلد ولم یولد، ایسے ہی اشارہ کر کے کہتا کہ لم یلد ولم یولد، تو یعنی اس کا خیال سارا ادھر ہے اور وہ نماز میں موجود ہے۔ تو بہرحال دوسرا مرحلہ پاکیزگی کا ہے، بالکل پاک صاف ہو کے انسان آئے اور اس نماز میں جو ہے داخل ہو، کتنی، اور اس کے جو ابھی بتایا ہے جو چیزیں اس میں پاکیزگی کے حوالے سے، جو وضو ہے وہ خود اس انداز میں بنا ہوا ہے کہ انسان کو کیا کرتا ہے، خاص قسم کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اور وضو میں پھر البتہ یہ جو میں مستحبات ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں ان مستحبات کا ذکر سب کا نہیں ہے، تو ہم صرف وہی جو قرآن میں جتنا ذکر ہے کہ بھائی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ البتہ ابھی جب یہ آیت آئے گی تو اس کی جو تفسیری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے خشوع کا۔ اب جو نماز میں آیا ہے تو کس انداز میں آنا ہے، ہاں، تیاری کر لی ہے، دنیا سے رفع ید کر لیا ہے، دستبردار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ، میں اب اللہ اکبر کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں جھپکنی ہے، اور ادھر ادھر خام خواہ کی بلا وجہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے، کچھ بھی، جیسے کہ کسی معتبر آدمی کے سامنے انسان بالکل ہلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ایسے ہی بالکل تمام تمرکز اس کا خدا کی طرف۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ ذکر میں موجود ہیں تو آپ کی آنکھیں کدھر ہونی چاہیے، یہ تمرکز کے لیے اسی لیے کہا ہے کہ آپ ایسے ادھر ادھر نہ گھماتے رہیں تاکہ آپ کا ذہن بھی ادھر ادھر نہ گھمائے، اس میں مدد ملتی ہے انسان کے ذہن۔ اگلا مرحلہ ہے خشوع کا، خاشع ہو آدمی۔ خاشع کیسے ہوتا ہے، خاشع ہو، خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بالکل سہما ہوا ہو،
خاشعہ یعنی کسی بھی بڑے کے سامنے، کسی بڑی قدرت کے سامنے، کسی بڑی شخصیت کے سامنے، کسی بڑے وجود کے سامنے آدمی جب دب جائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ دبو، ہاں بالکل ایسے جب دب جائے، یہ ہے خشیت، ہلے بھی نہیں کہ یہ اس میں ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس میں زمین کے بارے میں یہ بات خدا کریم نے فرمائی ہے کہ وہ بھی خاشع ہوتی ہے۔ کس طرح خاشع ہوتی ہے یہ میں دوستوں کو انشاءاللہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ آیت اگر مجھے مل جاتی ہے۔ قرآن میں یہ آیت تو اس طرح ہے، قد افلح المؤمنون، خشوع کے لیے خدا کریم نے کہ نماز میں خشوع چاہیے۔ کیسے ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں ان کے لیے کہا ہے۔ تو خشوع کا معنی اب آپ ڈھونڈیں کیسے ہو، خشوع کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے جس میں خدا کریم نے فرمایا ہے کہ خشوع یعنی انسان بالکل ایسے سہما ہوا ہو، دبا ہوا ہو۔ کس طرح بھائی؟ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اے نبی اللہ کی آیات میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خاشع پڑی ہے، چپ چاپ، بے حرکت، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی زمین کچھ بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی اپنے سے ریئیکشن نہیں دے رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی۔ پھر کیا ہے؟ یہ خاشع ہونے کی اس کی علامت ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اہتزت، پھر وہ حرکت کرتی ہے۔ اہتزت یعنی حرکت میں آتی ہے، وربت، پھر وہ کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتی ہے، نکالتی ہے اپنے سے، کس کو؟ اس کو، بوٹوں کو نکالتی ہے، جو بیج اس میں ہوتے ہیں یا جو چیز بھی پہلے اگائی گئی ہوتی ہے یا موجود ہوتی ہے، پھر ان کو وہ باہر آنے دیتی ہے۔ تو اس سے پہلے کس حالت میں ہے؟ خاشع یعنی سہمی ہوئی پڑی رہتی ہے، چپ چاپ اللہ کے سامنے، بالکل ایسے کہ بھائی جیسے مطیع محض ہے، سر نیچے کر کے جیسے انسان کھڑا ہو، اس طرح زمین پڑی رہتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے کب توجہ کی ہیں؟ ہماری جانے بلا کہ زمین خاشع ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ خدا کریم فرما رہا ہے کہ اے نبی تو دیکھ رہا ہے نا کہ زمین کس انداز میں خاشع ہے، جو کچھ اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے اسی کو انجام دے رہی ہے۔ خاشعۃً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر وہ جو ہے اپنے کام میں جٹ جاتی ہے اور شروع کر دیتی ہے پانی برسنے کے بعد۔ تو یہ 2 مرحلے ہم نے 3 مرحلے ذکر کر لیے ہوئے ہیں کہ انسان خاشع ہو، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تھا کہ نماز سے پہلے ذہنی تیاری، کہ دنیا سے انسان کٹ آف ہو جائے ذہنی طور پر۔ ہاں ویسے تو ہم اسی دنیا میں ہی ہیں، کٹ آف نہیں ہو سکتے ہیں، ہم نے 10-15 منٹ نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس جانا ہے، لیکن اس جو نماز کا دورانیہ ہے اس میں ہمیں بالکل ذہنی، جیسے جسمانی طور پر ہم وہاں سے جدا ہو کے آئے ہیں تو ذہنی طور پر بھی بالکل فارغ البال ہو کر ادھر آئیں۔ دوسرے مرحلے میں پاکیزگی کا مرحلہ ہے کہ ہم اپنے جسم و لباس اور ان تمام
اس کو پاک کر کے، اور چہرہ چونکہ ایک وجہ ہوتا ہے، شناخت کا مرکز ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ لباس سے بھی باہر ہوتا ہے اور دنیا کا سامنا اسی چہرے کے سامنے ہوتا ہے، تو ہم چہرے پر پانی پھیر کر اس کو کیا کرتے ہیں، ایک دم اس جو منفی طاقتیں ہیں وہ بھی اس سے دور کرتے ہیں، خود فریش ہو جاتے ہیں اور تازگی لے کر خدا کے سامنے ایسے تازہ دم ہو کر آتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ خشوع کا ہے کہ جب آپ نماز میں داخل ہوئے ہیں تو اتنے دب کے رہ جائیں کہ بھائی آپ کس شخص کے سامنے، کس وجود کے سامنے، کس حیثیت کے سامنے آپ قائم ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ خشوع اتنا ہی ہوگا کہ جتنا خدا کا تصور یا خدا کا وجود آپ کے اندر ہوگا، جتنا وزن خدا کا آپ کے اندر ہوگا اتنا ہی آپ کا خشوع بھی ہوگا۔ اگر انسان کے اندر خدا کا وجود نہیں ہے تو یہ ابھی انشاءاللہ خشوع پر اس بارے میں اگر یاد رہا تو پھر اگلے نشست میں عرض کریں گے کہ کس طرح انسان خاشع کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم باہر والی شخصیات سے جتنا ان کا تصور، ان کی شخصیت کا روب، ان کی خاص قسم کی حیثیت ہمارے ذہن اور دل پر بیٹھی ہوئی ہے، ہم اتنے ہی ان کے سامنے کیا ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، اتنے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا کے سامنے ہم جائیں تو پھر کتنے متاثر ہونے چاہیے؟ بتایا گیا ہے اولیاء اور انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں کہ ان کے رنگ اڑ جاتے تھے، پیلے پڑ جاتے تھے، بالکل ایسے ہو جاتے تھے کہ بھائی جیسے کہ بس ایک دن، یہ تاریخ میں درج ہے کہ بہت سارے اصحاب کے بارے میں بہت اچھی باتیں درج ہیں۔ یہ بات امام علی علیہ السلام کے بارے میں، بھاگتا بھاگتا آیا ظاہراً سلمان، مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا امام علی کا، دروازہ پہ جا کر بی بی سے مخاطب ہوا، کیونکہ قریب ہی تھے، تو بی بی سے مخاطب ہونے گئے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ امام علی جو ہے وہ مسجد میں جان دے گئے، بھائی فوت ہو گئے۔ کیوں، کیا ہوا ہے بھائی؟ کہ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ان کی حالت ہے کہ جیسے نہیں ہے، یعنی زندہ ہی نہیں ہے، سجدے میں تھے حضرت، تو بھائی اس ان کی جو ہے وہ حالت نہیں ہے ایسی۔ تو بی بی نے ان کو بتایا کہ یہ بے فکر ہو جائیں، وہ خدا کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اس طرح ہی ہو جاتے۔ بالکل یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کے پاؤں میں تیر لگا ہوا تھا، اور امام علی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، کسی جنگ میں تیر لگ گیا تھا، تو وہ تیر جب نکالنے کی کوشش کی گئی تو اتنا درد تھا کہ حضرت نے کہا اسے رہنے دے، ادھر ہی ٹکا ہے۔ تیر کا یقیناً کوئی ٹکڑا ہوگا، ایسے نہیں کہ پورا تیر ہوگا، کیونکہ وہ ایسے ہو جاتا تھا کہ کوئی ٹکڑا وہ رہ جاتا تھا، تو اس کو نکالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، درد اتنا زیادہ تھا کہ قابل برداشت نہیں تھا۔ تو امام حسن نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے رہنے دیں، جب نماز پڑھیں گے تو ہم نکال لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت نے نماز شروع کی تو نکالنے والوں نے تیر کا وہ ٹکڑا نکال لیا، اور حضرت کو وہ درد نہ ہوا، اس لیے کہ وہ ساری یہ دنیا جو ہے، درد کی دنیا کو کہاں چھوڑ آئے تھے؟ وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اور یہ بہت سارے اولیاء اوصیاء کے بارے میں بہت ساری اچھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ بندہ حیران ہے۔
انشاءاللہ 2-3 مرحلے اور بھی ہیں اس اقامہ نماز کی تکمیل کے لیے، جو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آج کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔